معاشرے نے ہمیں سخت کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کی صورت دیکھ دیکھ کے ہم اپنے رویوں کو تلخ کرنے لگے ہیں۔ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے، گالی کا جواب 10 گالیوں سے معاذ اللہ دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ کیا معاشرے نے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دشمنیاں دشمنیوں میں بدلتی چلی جا رہی، اپنے بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹنے لگے، دوست بچھڑنے لگے، اپنے بڑے اپنے تھے پر وہ غیر ہونے لگے، عداوتیں بڑھ گئی۔ اور اگر ہمارا تھوڑا سا رویہ یہ ہوتا کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا، دشمنی کا جواب تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے، پیار سے دینا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک بات پوچھی بڑی گہری کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں مجھے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل تو میں نے بعد میں کرنا تھا، لیکن جب میں وہ بات سن رہا تھا اس جواب کو جب میرے کان سن رہے تھے تو اس وقت ہی اللہ نے میری روح کو ٹھنڈا کر دیا، اسی وقت ہی میری طبیعت پھولوں کی طرح حشاش بشاش ہو گئی، میرے وجود میں خوبصورتی دوڑنے لگی۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میں نے کہا حضور میں اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا اعلیٰ قسم کی، تو مجھے آپ وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو، بہترین عمل بتائیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر، جو تجھے محروم کرے اسے دیا کر، اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑا کر، اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ یہ افضل ترین اعمال ہیں، افضل ترین اعمال۔ جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا، نہ، جب تجھے محروم کرے تو اسے دے، اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے، توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ، تھوڑا بازو کھول، اور فرمایا جو ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ قربان جائیں، کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا رات کو سوچو، یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے چارپائی جو تھی وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ایک بدو، ایک دیہاتی ان پڑھ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، مجبور ہوں، کچھ دیجئے۔ نبی کریم نے دیا، اور حضور جس کو ایک قطرہ دیتے تھے اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی، کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتی، کئی نسلوں۔ یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کی ہے بھوک بڑھ گئی ہے، بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے ہیں تو بھوک بڑھ گئی ہے۔ جب سے نعت خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے، اس وقت سے بھوک زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانی۔ بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا۔ اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراً وہ مطالبہ بھی کرتا ہے میرا احسان بھی مانو، میری تعریف بھی کرو، میرے پل بھی باندھو۔ وہ جس نے محفل کے اشتہاروں کے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو، اور جس نے دیگوں کے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتی ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب دیا اس کو، اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا، یہ کیا دے رہے؟ نقل کفر نہ باشا، یہ آپ نے کیا دیا؟ جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی، مار ڈالوں گا۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، فرمایا عمر ٹھہر جا، ذرا جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر۔ اور جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ گچھے تھے نور کے، یہ دانت نہیں تھے، یہ گچھے تھے نور کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے، شاید ہے کو جائے تو
کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، عمر جلدی نہ کر۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے، حجرہ نور میں لے گئے۔ پہلے کھجوریں کھلائیں، سرکہ کھلایا، پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا۔ سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے، اب تیرا کیا خیال؟ کسی سے لڑائی نہ کرو، ڈنڈا نہ اٹھاؤ، اس کی رائے بدل دو۔ ہاں اس کی رائے بدل دو، اس کی رائے بدل جائے گی، اس کی رائے بدل دو، بدل جاتی ہے رائے۔ جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے، جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے۔ حضور نے رائے بدل دی، اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے، خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے، رائے بدل جاتی تھی۔ رائے بدل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی۔ حضور میں نے نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ یہ دربے نہیں ہے جی، در بے بہا دیے ہیں۔ در علیحدہ ہے، بے بہا علیحدہ ہے، شعر کی سمجھ ہی تب آئے گی۔ در میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا۔ یہ قاضی عیاض علیہ رحمہ کی شفا میں موجود ہے، یہ صاحب سیرت حلبیہ نے بالتفصیل لکھی ہے روایت۔ حضور فرمانے لگے تو راضی ہو گیا؟ بدو تھا، ان پڑھ، راضی ہو گیا؟ کہنے لگا جی بڑا۔ فرمایا یہ جو بات تو نے ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دو گے؟ ذرا بڑا حاضر رہ کے میری بات سننا، کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا۔ حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ جب تو نے کہا تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ جب تو کہے گا نا کہ محبوب بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ جب تو کہے گا نا کہ حضور بڑا دیتے ہیں، سخی ہیں، تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے، اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتی۔ تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر لائے، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ حضور انہیں باہر لائے، اس صحابی کو، بدو کو۔ حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہہ جو تو نے میرے ساتھ کہے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں، بلکہ قاضی صاحب رحمت اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں، میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی۔ اتنی تیز ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، کون دیتا؟ نبی کریم کیوں اتنی سخاوت چلتی؟ اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا۔ محبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا، لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے، اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور کرنے والی۔ حضور جب انہیں سمجھا لیا، بات واضح کر لی، تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور اپنی امت کی مثال۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، کھلی تھی، ناک سے نکیل نکلی تو باہر نکل گئی، بھاگ گئی۔ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی کسی طریقے قابو کرتا تھا، لیکن وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔
बल्कि और बिदकती थी और भागती थी। ये मेरे महबूब का फरमान है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, ये बातें कहते कहते ना मैं देख रहा था हुजूर की आंखों में आंसू भी भरने लगे। महबूब फरमाने लगे, फिर अचानक उस ऊँटनी का मालिक आ गया और लोगों से कहने लगा, पीछे हट जाओ, क्या तुमने मेरी ऊँटनी का हाल कर दिया है, पीछे हटो। हुजूर फरमाते हैं, उसने जमीन से थोड़ा सा चारा उठाया, अपनी ऊँटनी को दिखाया, तो कहते हैं ऊँटनी दौड़ती हुई अपने मालिक की तरफ आई। उसने बगैर किसी और की मदद लिए ऊँटनी की पुश्त पर हाथ फेरा और फिर अकेले ही उसके नाक में नकेल डाल दी और सवार होके चलता बना। महबूब फरमाने लगे, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई। जमाने ने कोशिश की पर काबू नहीं आई। वो आदमी कहने लगा, ऊँटनी मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमाने लगे, उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। ये मेरे हैं तो मुझे पता है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हुजूर के अखलाक को भी रब करीम ने अजीम किया है। फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए महबूब बेशक आप अजीम अखलाक पर हैं, आपकी खूब बड़ी शानों वाली। ये जो अखलाक होते हैं ना, इसका एक तर्जुमा रवैये भी है, इसका एक तर्जुमा आदात भी है, इसका एक मफहूम हमारी बातनी कैफियत भी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ मीठा बोलने का नाम अखलाक, ये भी अखलाक का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन फकत मीठा बोलना अखलाक नहीं। मीठा लोग अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, काम निकलवाने के लिए भी बोलते हैं, किसी को शीशे में उतारने के लिए भी बोलते हैं। फकत मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है। जो इंसान के बातन में हो वही उसके जाहिर में हो, ये अखलाक है। हिल्म, बुर्दबारी, दरगुजर, मोहब्बत, खुलूस, खैर खाई, लोगों की भलाई चाहना, ये सारी चीजें अखलाक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ना दुनिया में जो आया हूं तो मैं मकारमे अखलाक की तकमील करने के लिए आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने जितने हसीन और आला अखलाक थे उन सब की तकमील फरमा दी। और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने इस बात की अहमियत को भी बयान फरमाया कि ये जो इखलाकी रवैया है ना इंसान का, ये किस कदर ज्यादा अहमियत का हामिल है और किस कदर ज्यादा ये फजीलत रखता है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का ये इरशाद याद रखिएगा। करीम फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक की बदौलत इंसान दिन को नफली रोजा रखने वाले और रात को नफली इबादत करने वालों से भी ज्यादा दर्जा पा जाता है। यानी नफली इबादत जो लोग करते हैं और नफली रोजे जो लोग रखते हैं वो बड़ी फजीलत वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर अखलाक अच्छा हो ना तो वो जो फजीलत कायमुल लैल को और साइमुद दहर को नसीब होती है, वो फजीलत अल्लाह अच्छे अखलाक वाले को भी अता कर देता है। हमारे रवैयों के अंदर और हमारे मिजाजों के अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता तलखी आ गई है। हालात की तेजी ने, मुश्किलात ने, इस जमाने के उतार चढ़ाव ने, टूटती बिखरती सोचों ने, तरह तरह की बातें हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, उस गुफ्तगू ने, सियासी और हुकूमती लेवल पर लोगों के रवैयों ने, और फिर महंगाई की शिद्दत ने, बाज लोग हालात में पिसते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तबीयतें तल्ख होती। लोग जब देखते हैं कि फलां आदमी भी बड़ी आसानी में जिंदगी गुजार रहा है और फलां भी बड़ी मौज में है, तो उनके तबीयतों और मिजाजों के अंदर उन लोगों के बारे में बाज़ोकात जज्बात ठीक नहीं रहते। हालात इंसान के रवैये को तलख करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें ये समझना होगा, हमें ये गौर करनी होगी
کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا. حالات کی شدت، وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے. اس سب کی موجودگی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی. آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکہ ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں. یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے. آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے. عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئی. دادا پیار کرتے تھے، رخصت ہو گئے. محبت کرتے تھے چچا، ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب ختیجہ بھی بچھڑی. محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. ہم لوگوں نے نا، یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے. حالات صرف کاروباری خراب ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہے، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے ہیں. ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ہی ملیا میٹ کر دیں گے. اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں. تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے. سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے. آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے. لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی. حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. سرخ دھاری دار چادر محبوب پاک نے نا مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو آیا، تو اس شخص نے نا پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا. تو فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس اور نازک گردن پر نشان پڑ گیا. تکلیف دی اس نے. فرماتے ہیں یوں پلٹ کے محبوب نے پیچھے دیکھا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا. دروازہ جو ہمارا زور سے کھٹکھٹائے اس فقیر کو خیرات نہیں ملتی. کہتے جا دوڑ جا، تو کوئی قرض لینے آیا. چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، مقدس گردن مبارک پر نشان پڑ گیا. محبوب نے پلٹ کے دیکھا اور جب کہا نا میں کچھ مانگنے آیا تھا، تو یہ ہے وہ مقام جو سمجھنے والا ہے. اس تلخی پیدا کرنے والے ماحول میں بھی جب میرے کریم نے پلٹ کے دیکھا تو رسول رحمت نے مسکرانا شروع کر دیا. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑیوں کے گرد بکریوں کا ریوڑ کھڑا سارا اسے دے دو. تو تلخی لوگ کریں گے ہی. آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے جو مزاج کے اندر تلخی پیدا کریں گے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں. 95% اور 99% پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں.
اگر کوئی ایک آدھ صرف تلخی کرنے والا مل جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے, نہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے. تو آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہیے, لیکن ہر بات میں ناراض ہو جانا, ہر بات میں پریشان ہو جانا, ہر بات میں الجھ جانا, ہر وقت ناراض رہنا. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا سبق دیتے ہیں, آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں اور لوگ بڑی تکلیف دینے لگے. حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا, ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں. تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی, یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے. وہ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے, وہ بچھاتا جایا کرے, تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر. کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی, پریشانی ہی پریشانی, دکھ ہی دکھ, ہر وقت الجھے سے, ہر وقت بکھرے سے, ہر وقت آزمائش میں. وہ بھائی پیار کرے, محبت کرے, لب و لہجے کو باوضو رکھیں, ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں. یار کبھی تو ایسا ہونا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے, پر آپ کہیں یار پھر کیا, میری کون سا کوئی شان ہے, کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی. کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا, مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر, پھر کی ہے جی کسی گل کر لے, ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی. میں مسکین پرانا خادم, یہ تے کسے در ملی نہ ٹوئی, یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی. کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے. یعنی کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں, سبحان اللہ. مثلاً کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تے کی ہوئے گا, مثلاً کیا ہو جائے گا, چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. عاجزی, انکساری, رویوں کی مٹھاس. ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے, الا ماشاء اللہ. سب نہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں. لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے, اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو, کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے, پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا, اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں, تھوڑے انداز ہٹ کے, ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے, کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا. پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے. آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے, کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے. اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی, کیوں نہیں باندھا, اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں, تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا, اب اپنی مرضی کرے گا. ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو. لیکن قربان جائے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے. جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے, پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور, جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری,
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے۔ چچا اور والد، نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نہ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں۔ ملو نا۔ دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغلگیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسوؤں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہیں، ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں۔ حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائیں درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں، تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے، یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے۔ اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے نماز میں بھی۔ او بھائی، اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دکھی سنانا، کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی، تمہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان جوان سیاہ داڑھیوں والے مسجدوں کی صفوں میں دکھائی دیتے نظر نہیں آتے؟ یہ سیلاب آیا ہے،
کس طرح جوانوں کے جذبے ہم نے دیکھے ہیں، لوگ نکلے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں بتائیں یہ فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا، میرے پاس نوجوان آیا اور رو کے کہنے لگا پیر صاحب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے، ہر چیز حاضر ہے۔ آپ کو یہ نکھرے ہوئے جذبے نظر نہیں آتے؟ ہر وقت تلخ تلخ باتوں کو یاد کرنا ہے، ہر وقت دکھوں کو یاد کرنا ہے، چھوڑو، ہر وقت یہ چیزیں یاد نہیں کرتے، کبھی کبھی سارا کچھ بھول کے یا خدا کی رحمت کو یاد کریں یا مدینے والے کے کرم کو یاد کریں۔ آؤ ادھر آئیں، کرم کی بات ہو، رحمت کی بات ہو، عطا کی بات ہو، فضل کی بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں درگزر کی بات ہو، مالک کی عطا کرنے کی بات ہو، اور پھر انسان کی توجہ جائے تو کبھی حضور کے حسن و جمال کی بات ہو، کبھی جود و نوال کی بات ہو، کبھی اعلیٰ اخلاق کی بات ہو، کبھی محبوب پاک کے لباس پاک کے سادگی اور حسن اور صفائی کی بات، کبھی دیکھا جائے کہ وہ دیکھیں ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے ہیں، ایک طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں، ایک طرف سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہیں، ایک طرف مولا علی بیٹھے ہیں، انہی تاروں میں سرداروں میں سج سنور کے بلال حبشی بھی بیٹھے ہیں، صہیب رومی بھی بیٹھے ہیں، عمار ابن یاسر بھی بیٹھے ہیں، انہی سرداروں میں بڑے لوگوں میں لوگوں نے دیکھا حضرت عامر بن فہیرہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ مزنی بھی بیٹھے ہیں، یہ چمکتا دمکتا رنگ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ رکنا ذرا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، وہ جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، اور سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم۔ تو مرحوم اعظم چشتی نے ایک شخص سے کہا تھا، اس نے کہا تھا تو باتیں زیادہ اس لیے کرتا ہے اور تو تبصرے زیادہ اس لیے کرتا ہے، تو الجھ زیادہ اس لیے گیا ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویخ کے چن شرماوے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، جے کدی جاوے سیر گلشن دی تے دھرتی لف لف جاوے، میرے محبوب کے جلوے تو نے ابھی دیکھے، مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ۔ اب میں آپ کو وہاں کیسے لے کے جاؤں کہ تسی توڑ گولڑا شریف ہی پہنچ جاؤ، پر وہ بات کیسے کروں؟ مکھ چند بدر شاہ پیر صاحب کو جب زیارت ہوئی نا، میرا تو یہی نظریہ ہے، جب انہیں زیارت ہوئی نا تو انہوں نے ایک زلف مبارک کو پیشانی پہ دیکھا، جب انہیں دیدار ہوا تو اپنی کیفیت بیان کرتے کہتے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، تے مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ اچھا خود ہی بات سنا کے نا شیر تو خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، اور پھر اپنے آپ کو سمجھاتے کہتے ہیں کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، یہ مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ وہ میرے عزیز رسول پاک کے اخلاق میں جب کھو جاؤ گے نا، جب کھو جاؤ گے نا، یہ تو دیکھنا نا، یعنی عمار ابن یاسر غلام ہیں،
سیدنا خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار ہیں، شکر رنجی ہو گئی۔ تو یہ ذرا غلاموں کی تائید کرنے کا رنگ دیکھنا۔ شان جناب خالد ابن ولید کی بھی خود سرکار نے بیان کی کہ یہ سیف اللہ ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر کسی نے میرے عمار سے بغض رکھا نا تو رب رسول کو ناراض کرے گا۔ یہ ذرا دیکھو نا غلاموں کی شان کیسے بلند ہوئی، یہ دیکھو نا غلاموں کے انداز کیسے بلند ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے